بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 19۔ مشرف نے ملک میں سیکولر سوچ کو فروغ دیا، نصاب تعلیم میں رد و بدل کیا، جہاد والی آیات نکال دی گئیں، تعلیمی اداروں کو مغربی NGOs کی نگہداشت میں دے دیا گیا، جدید تعلیم کے ساتھ دینی علوم کی میری تجویز ہنسی میں اڑا دی گئی۔ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ ہم کسی کے گھر کھانے پر مدعو تھے اور مدرسوں کا رنگ بدلنے پر بات ہو رہی تھی۔ جنرل مشرف بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے میں نے کہا کہ ہم مدرسوں میں جدید تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسکولوں میں بھی ایسی تعلیم دی جائے کہ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو سکے، ورنہ ہم معاشرے میں دو طرح کے افراد پیدا کریں گے اور ان کے بیچ ہمیشہ کھچاؤ رہے گا۔ پھر جب مدرسوں کے بچے جدید تعلیم بھی حاصل کر لیں گے تو یہ کھچاؤ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ پھر ملازمتوں کے لیے عام بچوں سے مقابلہ کریں گے۔ ہر دفتر میں 2 مکتبوں سے آئے ہوئے لوگ ہوں گے اور گروہ بن جائیں گے۔ یہ تاثر درست نہیں کہ مدرسوں میں جدید تعلیم پانے کے بعد یہ روشن خیال ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ مدرسوں اور اسکولوں کی تعلیم کو ایسے تشکیل دیں کہ 10 یا 15 برسوں بعد دونوں تعلیمی نظام کسی حد تک متوازی آ سکیں۔ پھر مسجد میں وہ نماز پڑھائے جس پر نمازیوں کا اتفاق ہو۔ یقیناً دین جس کے دل میں داخل ہو چکا ہو وہ دین ہی کی راہ پر چلے گا، ورنہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا بھی کاروباری سوچ کا مالک ہوگا، صرف دنیاوی فائدہ ڈھونڈے گا، چاہے مدرسے میں پڑھا ہو یا عام اسکول میں۔ اس شام کچھ اور بھی ایسے ہی روشن خیال مسلمان وہاں بیٹھے تھے، سب مجھے پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے، اسکولوں میں تو جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے کافی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ پھر کہا، مجھے دین کے بارے میں جو جاننا چاہیے جانتا ہوں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، آواز اونچی ہو گئی۔ کہا، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ جانتا تو میں بھی نہ تھا، مگر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے میرا چیلنج قبول نہ کیا اور خاموش ہو گئے۔ میری بھی بچت ہوئی۔ پھر دوسرے بولے، جنرل صاحب، ہم پہلے ہی ان مولویوں سے تنگ ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ پورے ملک ہی کو مولوی بنا دیں؟ اس پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے اور موضوع بدل دیا گیا۔ یہ صرف روشن خیال لوگوں کی سوچ نہیں ہے، مدرسوں کے عالم بھی نہیں چاہتے کہ اسکولوں میں دین کی صحیح تعلیم دی جائے، ورنہ دین پر ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اس موضوع کو فرقوں کے جھگڑوں میں کچھ یوں الجھایا گیا ہے کہ آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، کس کا دین؟ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں جتنا دکھایا جاتا ہے۔ جن دنوں میں بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا، ایک دینی عالم سے رابطہ رہا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ فوج بھی اللہ اکبر کے نعرے پر لڑتی ہے، ہم بھی لوگوں کو دین کے جذبے سے ہی سرشار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ فوج کے افسران کو بھی مناسب دین کی تعلیم دی جائے۔ کہنے لگے، بریگیڈیئر صاحب، یہ سوچ ٹھیک نہیں۔ بھلا بتائیں، اگر میں آپ کا بریگیڈ لے کر میدان جنگ میں اتر جاؤں تو سبھی کو مروا دوں گا نا، کیونکہ مجھے لڑائی لڑنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ہم دونوں کا اپنا اپنا کام ہے اور ہمیں چاہیے کہ مل کر کام کریں۔ فوجی حکومت آ چکی تھی اور میں مری میں ڈویژن کمانڈ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ وزیر مذہبی امور کو ملنے ان کے دفتر گیا اور اس سلسلے میں بات کی۔ کہنے لگے، اسکولوں کا معاملہ میرے نیچے نہیں آتا، یہ وزیر تعلیم کا دائرہ کار ہے۔ میں نے کہا، آپ ملک میں مذہبی امور کے وزیر ہیں، دیندار آدمی بھی لگتے ہیں، کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ ملک کے سارے بچے اسکولوں میں دین کی سطحی سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ وزیر تعلیم کو دین سے کیا غرض؟ وہ کچھ نہ بولے، میزوں پر پڑے کاغذوں کو تکتے رہے۔ میں نے جھنجھلا کر غصے سے کہا، کیا آپ صرف عمرے اور حج کروانے کے لیے وزیر لگائے گئے ہیں؟ اور اٹھ کر واپس آ گیا۔ جب حکومت دین سے منحرف کرنے والوں کی پشت پناہی کرنے لگے اور یہ تمام عوام پر اثر انداز ہو جائیں
تو پھر اس سے آگے نکل کر کھلم کھلا اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی پر عوام کو اکسایا جائے تو یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ پھر حکومت اللہ کے احکام کے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہے۔ ایسے میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اسے روکے۔ اس سیکولر سوچ کو جنرل مشرف نے شروع سے ہی ملک میں فروغ دیا اور آج بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہے۔ یقیناً جہاد کا اعلان حکومت کا ذمہ ہے۔ کسی فرد یا تنظیم کو حق نہیں کہ وہ اپنے طور پر جہاد کا اعلان کرے، لیکن اگر مسلمانوں کی حکومت کافروں کے ساتھ مل کر ایک پڑوسی اسلامی مملکت پر حملے میں ان کی اتحادی بن جائے اور مسلمانوں کے قتل و غارت میں برابر کی شریک ہو تو مسلمانوں کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے۔ ایک دن میں کسی کے گھر بیٹھا تھا، مشرف صاحب بھی آئے اور آتے ہی کہنے لگے ذرا قرآن تو لائیے، ابھی ہم نئے امریکہ کے اتحادی بنے تھے۔ پھر جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا کہ آیت نمبر 28:3 نکالیں اور پڑھیں۔ اتنا پڑھا گیا۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں۔ کہنے لگے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ آج ایسے ہی حالات ہم پر ہیں۔ میں نے بھی اس پر زیادہ غور نہ کیا اور درست ہی جانا، مگر دل راضی نہ تھا۔ پھر اور باتیں ہونے لگیں۔ کافی عرصے بعد سورہ العمران کی یہ آیات پھر میری نظروں سے گزریں۔ اس سے پہلے کی 2 آیات کا مفہوم یہ ہے: اللہ ہی بادشاہت کا مالک ہے، وہی بادشاہت عطا کرتا ہے، وہی ذلت اور عزت دیتا ہے، ہر طرح کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ روز و شب وہی ہم پر گزارتا ہے اور زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد کہ ان تمام چیزوں کے طلبگار اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ہونا، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، مگر ان کے شر سے بچاؤ حاصل کرنے کی اجازت دی۔ پھر آخر میں یہ کہا اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں شر سے بچاؤ میں اتنی چھوٹ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے خون خرابے میں کافروں کے ساتھ بن جائیں۔ جس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب کرنی پڑے وہ یقیناً دوست تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس جھگڑے میں غیر جانبدار رہنے کی حد تک چھوٹ میں مان سکتا ہوں، اور ان دنوں جنرل مشرف کا اعلان بھی یہی تھا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ بعد میں سرک کر ان کے مکمل ساتھی بن گئے، بلکہ کھل کر کہتے تھے کہ اگر ان کا ساتھ نہ دیا تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا، اور انہی کی نظروں میں عزت پانا نصب العین۔ بہت فکر رہتی کہ مغربی ممالک میں ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، یعنی عزت دینے والے بھی وہی اور رزاق بھی وہی۔ آج بھی حکومت میں اور بھی بہت سے مغربی ذہنیت رکھنے والوں میں یہی سوچ ہے۔ جن دنوں امریکہ عراق پر حملے کی تیاری کر رہا تھا تو امریکہ کے ایک اخبار میں خبر چھپی کہ حکومت نے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے جس کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ عراق پر قبضے کے بعد وہاں کے تدریسی نظام میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں کہ مغربی طرز زندگی کو اچھی نظر سے دیکھا جائے، ٹو ڈیولپ ریسپیکٹ فار ویسٹرن ویلیوز۔ امریکہ کے یہاں آنے پر ہمارے درس تعلیم پر بھی یہی سوچ اثر انداز ہوئی۔ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے بہانے NGOs کے ذریعے پیسے دیے گئے، پھر اس زور پر نظام تعلیم میں رد و بدل کی گئی تاکہ تعلیم کو سیکولر رنگ دیا جائے، حتیٰ کہ نصاب سے جہاد کی تلقین والی آیات بھی نکال دی گئیں۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ کتنے ہی ہمارے تعلیمی ادارے آج ان کی نگہداشت میں ہیں اور ہمارا مستقبل ان کی گود میں پلتا ہے۔ اس سیکولر سوچ سے مراد لادینیت نہیں بلکہ دین اور دنیا کو علیحدہ کرنا مقصود ہے، یعنی دین ذاتی سطح تک رہے اور حکومت کی کسی فیصلے یا امر میں اس کی مداخلت نہ ہو۔ فرعون کا بھی موسیٰ سے یہی جھگڑا تھا۔ سب سے پہلے پاکستان کے نعرے میں بھی چھپا ہوا یہی رنگ ہے۔ جب دین کو انفرادی حیثیت دے دی گئی
تو کہہ دیا کہ دین فرد واحد کا ذاتی مسئلہ ہے اور ہم اجتماعی طور پر صرف پاکستانی ہیں۔ اجتماعی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں دین سے کوئی غرض نہیں۔ ہم دنیا داری کے اصولوں پر چل کر قوم کو معاشی ترقی کی راہ پر لگائیں گے، جیسے دین غربت ہی کی راہ دکھاتا ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دین میں پیسہ کمانے کے کچھ اصول ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بکاؤ نہیں۔ دنیا داری کے اصولوں کے مطابق تو پیسہ ہی خدا ہے، اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق براستہ امریکہ آتا ہے، اس لیے قوم کا سجدہ واشنگٹن کو ہوگا۔ پھر قاعدہ یہ ٹھہرا کہ آپ انفرادی طور پر بے شک اللہ کو سجدہ کرتے رہیں، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں، جب تک آپ ان دو سجدوں کو تصادم کا رنگ دینے کی کوشش نہ کریں۔ پھر یقیناً ان کی نظروں میں امریکہ کی اسلام کے خلاف یہ جنگ ہماری ہی جنگ ہوگی۔ اختتام قسط نمبر 19۔